پہلے آئے تو دنیا کے اندر یوسف اور یعقوب کی امتیں پہلے، لیکن دل کی آمد کی دن جنت کے اندر جانے والی جو امت سب سے پہلی ہوگی وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی۔ اس کی خصوصیات کو بڑا، اس کے مقام کو بڑا، اس کی عظمتوں کو بڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دامن پھیلا لیا کہ یا اللہ یہ کتنی بڑی اور اونچی مقام والی عظمت والی امت ہے، یا اللہ یہ مجھے عطا کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب کے اندر اللہ نے اعلان کیا کہ اے میرے کلیم، ہم نے یہ امت پہلے ہی سے اپنے محبوب، اپنے رسول، اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکے ہیں۔ یا اللہ اگر یہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل چکی ہے، پھر دوسری دعا یہ ہے کہ یا اللہ پھر اس امت کا ایک فرد مجھ موسیٰ کو بنا دے۔ یہ امت کا مقام ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے امت محمدیہ کے اندر پیدا فرما دے۔ میں پوچھتا یہ ہوں، کیا پہلے امتیوں کے جو پہلی امتیں تھیں کیا وہ عبادات نہیں کرتی تھیں؟ کیا وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتی تھی؟ کیا وہ صدقہ اور خیرات نہیں کرتی تھی؟ میں ایک عرض کرتا چلا جاؤں، علماء نے کتابوں کے اندر بات لکھی ہے، بنی اسرائیل کے اندر بھی لوگ عبادت گزار تھے اور ایسے عبادت گزار تھے شاید ان کی عبادت تک ہماری عبادتیں بھی نہ پہنچ سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم کلام ہونے کے لیے پہنچے، عرض کیا یا اللہ میں آپ کا کلیم ہوں، حکم فرمائیے میرے لیے کیا آرڈر ہے، کیا احکامات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اپنی امت کے لوگوں کے درمیان، جاؤ میرے بندوں کے درمیان اور ان کے اندر جا کر اعلان کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے جسم کے اعضاء میں سے ہر عضو کی ایک ایک بوٹی میرے راستے کے اندر خرچ کرو۔ اللہ مانگ رہے ہیں اپنے عضو کی ایک ایک بوٹی، گوشت کی ایک ایک بوٹی لے کر آؤ اپنے کسی بھی امت کے فرد میں سے۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت میں اللہ کے بندوں میں بنی اسرائیل کے لوگوں میں تشریف لائے اور اللہ کا اعلان سنا دیا۔ اللہ انسانی جسم کے ہر عضو کی ایک ایک بوٹی مانگ رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امت کے افراد میں سے کسی نے بھی اپنے گوشت کا ٹکڑا نہ دیا، مایوس ہو کے واپس جا رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے کے اندر ایک انسان ملا، بنی اسرائیل کا فرد ہے، حضرت موسیٰ کا امتی ہے۔ پوچھا یا موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت کے ایک ایک ٹکڑا مانگا ہے، وہ کسی نے نہیں دیا۔ اس انسان نے چھری بھی لے لی، اپنے جسم کا ایک ایک ٹکڑا کاٹا، تاش کے اندر رکھا، برتن کے اندر رکھا، پیش کر دیا کہ اللہ کے قریب لے جائیے، اگر اللہ کو ہمارا گوشت محبوب ہے تو ہم اپنا گوشت دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں پوچھتا یہ ہوں بنی اسرائیل کے اس فرد نے تو اپنا جسم کاٹ کر دے دیا، کیا ہم میں سے آج کوئی اپنا جسم کاٹ کر دے سکتا ہے؟ تو انہوں نے بھی تو اللہ کی عبادات کی تھی، انہوں نے بھی تو اللہ تعالیٰ کو راضی کیا تھا۔ پھر وجہ کیا ہے کہ آج میری اور آپ کی عظمتوں کے ڈنکے آسمانوں پہ بجتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اس امت کی عظمت اور مقام کو کائنات کی ساری امتوں سے اعلیٰ بنا دیا، عرفہ بنا دیا، اس کو بلندیاں نصیب فرما دی۔ میرے بھائیوں وجہ اور کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کے دامن کے اندر انبیاء کے سردار محمد کو ڈالا ہے اور کتابوں کی سردار قرآن کو ڈالا ہے۔ اس امت کے نصیب میں یہ دو چیزیں آئی، پیغمبر بھی اعلیٰ، قرآن بھی اعلیٰ۔ اللہ نے پیغمبر کی وجہ سے امت کو بھی اعلیٰ کر دیا، قرآن کی وجہ سے امت کو بھی عظمت عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ نے اس امت کو مقام بخشا۔ بہرحال قرآن کریم وہ اللہ کی کتاب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کو جس کے سینے کے اندر محفوظ کر دیتے ہیں، جس کے سینے کے اندر اللہ کی کتاب محفوظ ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔
بِأَهْلِ الْقُرْآنِ خَاصَّةٌ، اہل قرآن اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ کہاں تک خاص ہیں؟ الترغیب و ترہیب کی روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حافظ قرآن اللہ کا قرآن اپنے سینے کے اندر جب محفوظ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی وجہ سے اس انسان کو جہنم کی آگ سے، جہنم کے دھوئیں سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ بس نہیں، صرف اس کو محفوظ نہیں کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حافظ قرآن اپنی سینے کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کرتے ہوئے بچپن کے اندر پڑھا، لڑکپن کے اندر اس کی تلاوت کی، آخر عمر تک قرآن کریم کی تلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محض رضا کے لیے کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ زندگی کا اختتام ہو گیا، موت آ گئی، ورثاء نے، والدین نے اور اس کے اقرباء نے آنسو بہتی آنکھوں کے ساتھ، کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس کی لاش کو اٹھایا، قبر کے اندر دفن کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت حافظ قرآن کو قبر کی گہرائی کے اندر اتارا جاتا ہے، اللہ اعلان کرتے ہیں کہ اے زمین یاد رکھنا اس کے سینے کے اندر میری کلام ہے، اس کو محفوظ رکھنا، کچھ نہ کرنا۔ یہاں تک بس نہیں ہے، اللہ حافظ قرآن کو بھی قبر کے عذاب سے محفوظ کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے اس قبر کے ساتھ 40 ہاتھ تک جتنی بھی قبریں ہوتی ہیں اللہ ان سب قبروں سے اپنے عذاب کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہے قرآن کریم پورے کا پورا سینے کے اندر محفوظ ہو جانا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزر کے جا رہے ہیں، قبرستان میں سے اللہ نے معجزہ عطا کر رکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ جس قبر کے پاس سے گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جان لیتے ہیں کہ قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ نے دکھلا دیا کہ اے دیکھ میرے پیغمبر تیری امت کا ایک فرد قبرستان کی قبر کے اندر پڑا ہوا ہے لیکن اس پر میرا غضب نازل ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، دیکھ لیا، پہچان لیا، اب اس کے لیے استغفار تو کرنا شروع کر دیا، لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد جب دوبارہ اس قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ اس کی قبر، اس انسان کی قبر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے، اللہ تعالیٰ کی برکتوں کی بارش سے منور ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش ہو رہی ہے۔ وہ قبر اب قبر نہیں رہی ہے بلکہ جنت کا ایک ٹھکانہ بن چکا ہے، جنت کی ہوائیں اس کے اندر آ رہی ہے، تاحد نگاہ اس کو وصال نصیب ہو چکی ہے۔ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ ایک دن وہ تھا جب میں گزرا تو یہ آپ کے غضب کے اندر مبتلا تھا، آج میں گزرا ہوں تو تیرے انعامات کی بارش اس انسان پر ہو رہی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، جس وقت آپ یہاں سے گزرے تھے اس کے بعد اللہ نے اس کی بیوی کے بطن سے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی بیوی کے بطن سے میں نے اس کو ایک بیٹا عطا کیا۔ جب وہ بیٹا کچھ بڑا ہوا، بولنے کے قابل ہوا اور اس کی زبان سے الفاظ جاری ہونے لگے تو اس کی ماں نے اس کو جا کر استاد جی کے پاس، قاری صاحب کے پاس بٹھایا کہ اس کو اللہ کی کتاب پڑھائیے، اللہ کا دین پڑھائیے، اللہ کا اسلام پڑھائیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی کتاب کا سبق دیجیے۔ ابھی تک قاری صاحب نے کتاب شروع نہیں کی تھی لیکن بچے کی زبان پر یہ الفاظ آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کی رحمت کے ڈنکے آسمان پر بھی بجتے ہیں، زمین پر بھی بجتے ہیں۔ بس اس بچے کی زبان پر میری رحمت کا نعرہ آنا تھا، مجھے شرم آ گئی، حیا آ گئی، میں نے اس کے باپ کے جو قبر کے اندر سو رہا تھا، میری غضب میں مبتلا تھا، میں نے اس پر انعامات اور رحمت کی بارشوں کا نزول کر تو پورا قرآن سینے کے اندر محفوظ ہوگا تو کیا عالم ہوگا۔
قرآن کریم کے یہ پہلا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علماء نے کتابوں کے اندر بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ اللہ نے یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ قرآن ہے، اس قرآن کے ساتھ جس نے بھی دوستی کی ہے اللہ نے اس کو نوازا ہے، یہاں تک کہ اگر کفار نے بھی قرآن کریم کی کسی آیت کا سہارا دیا ہے اللہ نے اس کو بھی نواز دیا ہے۔ میں اس پر ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، تفسیر کے اندر علماء مفسرین نے لکھا ہے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ میرے کلیم، اور اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا کافر جو انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ بلند کرنے والے فرعون کو جا کر بات سمجھاؤ، میری وحدانیت سمجھاؤ، اپنی رسالت کا اقرار کرواؤ، میرے احکامات سمجھاؤ، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا میں اکیلا اللہ ہوں، یہ بات اس کے دل کے اندر بٹھواؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، انکار کر دیا، پھر گئے انکار کر دیا، وہ انکار کرتا چلا گیا، پھر آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کر دی کہ یا اللہ یہ فرعون اب تیری نہیں مانتا تو اس کو تباہ و برباد فرما دے، ہلاک فرما دے۔ 40 سال گزر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ کے حضور دعا قبولی نہیں ہو رہی۔ 40 سال کے بعد یہ فرعون گرم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تاریخ کی کتب کے اندر علماء مفسرین نے تفسیر کی کتب کے اندر لکھا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی خبر دی۔ حضرت موسیٰ نے پوچھ لیا یا اللہ ماجرا کیا ہے، تو نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے، اپنا نبی بنایا ہے، اپنا پیغمبر بنایا ہے، اپنا قریب بنایا ہے، یا اللہ تو میں تزوے زمین پر سب سے زیادہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تیرا محبوب بندہ ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ میں تیرے دربار میں ہاتھ اٹھاؤں تو فوراً اس کے ثمرات نہ اتارے، کبھی ایسا نہیں ہوا تو میری دعا کا ثمرہ فوراً مجھے عطا نہ کر دے۔ یا اللہ فرعون کے بارے کے اندر میں نے تیرے دربار سے مانگا ہے کہ یا اللہ تو اس کو تباہ و برباد کر دے، اس کو ہلاک کر دے، نیست و نابود کر دے، نیست و نابود کر دے، اس روئے زمین کو اس ہستی سے پاک و صاف کر دے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا اللہ یہ تباہ و برباد کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جاؤ فرعون کا وہ جو فرعون کا محل ہے جس کے اندر فرعون رہتا ہے، فرعون کی رہائش گاہ ہے، اس کا جو مین دروازہ ہے، مین دروازے کے اوپر دیکھو کیا لکھا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کر دیکھا تو فرعون کے محل کے دروازے کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا یہی وہ جملہ ہے جس کی وجہ سے میں اس فرعون کے اس انتظار کے اندر ہوں، جس دن یہ اس محل سے باہر نکلے گا اس دن اس کو غرق کروں گا، جب تک یہ محل کے اندر رہے گا میری رحمت اس پر بچھائی ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے فرعون کو بھی حصہ نصیب، تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے اگر پورے کا پورا قرآن میرے اور آپ کے بچوں کے سینے کے اندر محفوظ ہو جائے گا، میرے اور آپ کے سینوں کے اندر محفوظ ہو جائے گا، تو پھر اندازہ لگائیے اللہ کائنات کے انعامات کی بارش کس قدر نصیب ہو۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا چھوڑ دیا، آج ہم دنیاوی تعلیم دینا کو ترجیح سمجھتے ہیں، اس کو پہل سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے ایک وقت تھا جس وقت کے اندر مائیں اپنے بچوں کو لوری سناتی تو قرآن کریم کی سناتی، پیدا ہوتے تو ان کے کانوں کے اندر پہلی صدا جو گونجتی وہ کس کی گونجتی؟ قرآن کریم کی تلاوت۔ علماء نے ایک واقعہ لکھا ملتان کے علاقے کے اندر ایک آدمی جو ایک بہت بڑے بزرگ دنیا سے چلے گئے، ان کا دربار موجود ہے، ان کے بیٹوں میں سے اس کا ایک پوتا پیدا ہوا، جب پیدا ہوا تو اس کے کان کے اندر اذان کہی، اذان کے بعد چند دن گزرے تو وہ بچہ مسلسل روتا چلا جا رہا ہے، مسلسل روتا چلا جا رہا ہے۔ لوگوں نے دوائیاں بھی لیں، دم بھی کروایا،
چیک اپ بھی کروایا، لیکن وہ مسلسل رو رہا۔ ایک بزرگ ان کے گھر کے اندر آئے، بزرگوں کو بتایا، انہوں نے بچے کو اٹھایا، اٹھا کر اس کے کان کے اندر وہی اذان جو بچپن کے اندر ہوئی تھی وہ دوبارہ پڑھی تو وہ فوراً سکون کے اندر ہو۔ فرمایا کہ وہ جو پہلی اذان اس کے کان کے اندر پڑی گئی تھی نا، وہ اس کے دل پر گھر کر چکی ہے۔ اب وہی اذان کی صدا جب دوبارہ اس نے سنی ہے تو تب اس کو سکون محسوس ہوا ہے۔ وہ دور تھا جس دور کے اندر ہمیں قرآن سے سکون ملتا تھا، آج ہمیں گانوں سے سکون ملتا ہے۔ وہ دور تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ہمیں سکون راحت نصیب ہوتی تھی، آج اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہٹ کر ہمیں راحت اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے وہ مائیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتی ہیں، ہمارا قرآن پر لگا کچھ نہیں ہے، اس لیے قرآن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اس نعمت کا پتہ نہیں ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔ جن کا کچھ لگا تھا پھر وہ اس کی قدر بھی جانتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ کے بارے کے اندر لکھا ہے باپ کا سایہ بچپن ہی کے اندر آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ جب آپ کے سر سے بچپن ہی کے اندر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، ماں سیدہ حضرت بایزید بسطامی کو بچپن ہی کی حالت کے اندر جب کچھ بڑے ہوئے آپ کے بازو سے پکڑا، مدرسے کے اندر لے گئی، کہا کہ حضرت قاری صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، شیخ الحدیث صاحب، میں اس کو سکول اور دنیا کی تعلیم بعد کے اندر دوں گی، پہلے اس بچے کو قرآن پڑھائیے، قرآن سمجھائیے، فہم قرآن اس کے سینے کے اندر اتار دیجئے، عرفان قرآن اس کے سینے کے اندر اتار دیجئے، اس انسان کو قرآن کریم کی تعلیمات سے منور کر دیجئے۔ اماں جان یہ بچہ آج سے مدرسے کے اندر داخل ہو چکا ہے، یہ بتا تو صحیح اب پھر تو کب آئے گی اس بچے کو لینے کے لیے، کب آئے گی بچے کو ملنے کے لیے، یا کس دن میں اس بچے کو تیرے گھر بھیج دوں، تو گھر کے اندر موجود ہوگی۔ ماں نے کہا اس بچے کی مجھے اس وقت تک ضرورت نہیں ہے جس وقت تک یہ پڑھ نہ جائے، چاہے اس بچے کے پڑھنے کے اندر جتنا بھی وقت لگ جائے، یہ بچہ بھی ادھر ہی رہے گا، قرآن پڑھے گا۔ جب یہ قرآن پڑھ کر فارغ ہوگا حضرت اس وقت اس کو چھٹی دینا، اس سے پہلے اس کو میں اپنے گھر کے اندر دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتی۔ علماء نے لکھا کتابوں کے اندر وہ حضرت بایزید بسطامی کی ماں اس بچے کو مدرسے کے اندر چھوڑ کر چلی گئی، چند دن گزرے، بچہ ہے ماں کی ممتا کے اندر آ کر سسکنے لگ گیا، آنسو بہانے لگ گیا، دل ابھرنے لگا اور اس کے جسم کانپنے لگا اور اس کو اپنی ماں کی یاد آنے لگی۔ عرض کیا استاد محترم مجھے چھٹی عنایت فرما دیجیے، صرف اتنی دیر کے لیے میں ایک بار اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کا دیدار کر کے واپس آ جاؤں گا۔ حضرت نے کہا کہ نہیں تیری ماں نے تو یہ کہا تھا جب تک یہ مکمل طور پر حافظ اور قاری اور عالم نہ بن جائے اس وقت تک اس کو گھر نہ بھیجنا۔ اب میں تیری ماں کے ساتھ وعدہ کر چکا ہوں، میں تجھے واپس نہیں بھیج سکتا۔ کہا کہ حضرت ایسا نہ کیجیے، میرا چھوٹا سا دل ہے، چھوٹا سا قد ہے، میرا بچپنا ہے، مجھ سے شاید برداشت نہ ہو پائے، مجھے ساتھ ایسا ظلم نہ کیجیے۔ استاد جی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں تجھے سبق دیتا ہوں، اگر تو وہ سارے کا سارا یاد کر کے سنا دے گا تو میں تجھے چھٹی دے دوں گا۔ وہ وقت تھا جو مدرسے کے اندر پڑھنے والے طلبہ ہوتے ہیں بچپن ہی کی حالت کے اندر، جن کا جب صبح ہوتی ہے تب بھی قال اللہ کی سدائیں ان کی زبانوں پر بلند ہوتی ہے، دوپہر کا وقت ہوتا ہے تب بھی ان کے خیالات میں رب کا قرآن ہوتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے نیند کی آغوش میں ہوتے ہیں، خواب کے اندر بھی وہ رب کا کلام پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس کا وہ بچپنا تھا اور بالکل سینے کی تختی صاف تھی، کسی کا کوئی بھی گناہ کا ذرہ اس کے سینے کے اندر موجود نہیں تھا۔ حضرت بایزید بسطامی بچپن ہی کی حالت کے اندر قرآن کریم کا وہ سبق جو استاد جی نے ایک دن کے اندر یاد کرنے کو کہا، 3 یا 4 دن کا سبق تھا، حضرت نے وہ بچپن ہی کی حالت کے اندر سارا سبق یاد کیا۔ سبق یاد کرنے کے بعد
استاد جی کو سنا دیا. استاد جی نے وعدے کے مطابق بچے کو کہا کہ ٹھیک ہے جائیے اپنے گھر سے اپنے ماں کو مل کے آئیے. یہ بچہ اپنے گھر پر پہنچا, گھر کے دروازے پر دستک دی, اندر سے ماں کی آواز آئی, کہا کہ میں آپ کا بیٹا مدرسے سے چھٹی لے کے آیا ہوں. اما جان دروازے کو کھولیے, میں صرف اپنی آنکھوں کو آپ کے دیدار سے شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں, ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں. یا اللہ, یا اے میری اماں, میں تیری ممتا کے اندر بہت طرف چکا ہوں, میں صرف ایک نظر آپ کو دیکھ کر واپس چلا جاؤں گا. ماں نے دروازہ نہیں کھولا, کہا کہ بیٹا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, میں تو آپ کو اللہ تعالیٰ, لیکن اللہ کے لیے اس کو وقف کر دیا. وہ واپس چلا گیا روتے ہوئے, پھر واپس آیا تو کب اللہ کا کلام سینے کے اندر محفوظ کر کے آیا. وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ ایک دن وہ بھی آیا. ماں کے بال سفید ہو چکے ہیں, کمر جھک چکی ہے, عمر بڑھ چکی ہے, اور وہ بوڑھی عورت, بوڑھی اماں جان اپنے گھر میں رات کے پیر مصلی بچھا کر اللہ کے حضور عبادت کے اندر مصروف ہیں کہ اچانک حضرت بایدین بسطامی رحمہ اللہ گھر کے اندر داخل ہوئے. آپ کے چہرے پر خوشی کی کیفیت, راحت کی کیفیت, سکون کا سما واضح طور پر نظر آ رہا ہے. حضرت بایدین بسطامی کی ماں نے پوچھا کہ اے بیٹے آج بڑے خوش لگ رہے ہو. عرض کیا کہ اماں جان کیوں نہ خوش ہو, آج کے دن مجھے بڑی خوشی ہے, میرا دل بڑا باغ ہے. پوچھا کہ کیا وجہ ہے, کہا آج وہ دن ہے کہ جس دن کے اندر میرے ہاتھ پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1,00,000 عیسائیوں نے کلمہ پڑھ کر توبہ طائب ہوئے, دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے. میں اس پر خوشی محسوس کر رہا ہوں. جب ماں نے یہ جملہ سنا, کہا کہ اے بایدین اس کے پیچھے تیری ماں کی قربانی ہے. کہا کہ تیری ماں کی, میری ماں کی کیا قربانی ہے؟ کہا کہ بیٹا میں نے سینے پہ بچپن کے اندر پتھر رکھ کر تجھے پڑھایا ہے, اپنی ماں کی ممتا کے اوپر بوجھ دے کر تجھے پڑھایا ہے, اور اس وجہ سے آج اللہ نے تجھے یہ مقام بخشا ہے. تو وہ مائیں تھیں جو اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن محفوظ کرواتی تھیں, ان کے سینے کے اندر قرآن کو اترواتی تھیں. پھر اللہ ان کے بچوں کو یہ رنگ لاتا کہ جب وہ بڑے ہوتے تھے تو ان کے ہاتھوں پر عیسائیت اور یہودیت کلمہ پڑھ لیا کرتی تھی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کریم اپنے سینے کے اندر بھی محفوظ کریں, اپنے بچوں کے سینے کے اندر بھی محفوظ کریں. اللہ نے پھر کبھی موقع عطا کیا تو آپ کے خدمت میں انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے. دعا ہے کہ جو کچھ